بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ مسلمان نہیں تھا، اسلام قبول کرنا چاہ رہا تھا، مگر اس کے کچھ مسائل تھے، الجھنیں اور پریشانیاں تھیں. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر 4 خامیاں پائی جاتی ہیں. پہلی خامی تو میرے اندر یہ ہے کہ میں نعوذ باللہ بدکار ہوں، زانی ہوں. دوسری خامی میرے اندر یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں. تیسری خامی میرے اندر یہ ہے کہ میں چوری کرتا ہوں، میں چور ہوں. چوتھی خامی میرے اندر یہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں. اب آپ کے حلقہ احباب میں اور دائرہ اسلام میں آنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ سب کچھ چھوڑنا ہوگا. میں تو نہیں چھوڑ سکتا، میں تو جنابی نعوذ باللہ نہیں چھوڑ سکتا، بدکاری اور ایسے ہی شراب پینا بھی نہیں چھوڑ سکتا، میں جھوٹ بولنا بھی نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ ساری خامیاں میرے اندر ہیں، مگر میں نے یہ نیت کی ہے کہ آپ کی وجہ سے ان 4 خامیوں میں سے کوئی ایک چھوڑ دوں گا، جس کا آپ فرما دیں گے. تو کیا گنجائش ہے کہ میں آپ کے حلقہ احباب میں آ جاؤں اور اسلام میں داخل ہو جاؤں اور ان 4 میں سے ایک خامی چھوڑ دوں، بقیہ کرتا رہوں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں زانی بھی ہوں، میں شرابی بھی ہوں، اور چور بھی ہوں، اور نمبر 4 جھوٹ بھی بولتا ہوں. میں آپ کی وجہ سے کتنی چھوڑ دوں گا؟ ایک خامی، جو آپ بول رہے ہیں. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. کیا فرمایا؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، بچ جاؤ. اس نے کلمہ پڑھا، وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اور چلا گیا. اب رات کو موقع ملا بدکاری کا. سوچتا ہے کہ یار اگر اس کو میں کرتا ہوں تو کل آپ کی مجلس میں تو دوبارہ جانا ہے، تو کیا بولوں گا، میں نے بدکاری کی ہے یا نہیں کی؟ اگر یہ بولوں کہ میں نے نہیں کی تو جھوٹ ہو جائے گا. تو معاہدہ تو یہ ہے نا کہ جھوٹ نہیں بولنا. اور اگر یہ کہتا ہوں کہ بدکاری کی ہے تو بڑی شرمندگی والی بات ہے، سزا بھی مل سکتی ہے. اب تو میں مسلمان ہوں نا. ضمیر نے گوارا نہیں کیا، کہ چھوڑ. کوئی دیر گزری تو چوری کا موقع ملا. پھر سوچتا ہے کہ کل کیا ہوگا، بولوں گا کہ میں نے چوری کی ہے یا نہیں بولوں گا. اگر کہوں کہ میں نے چوری نہیں کی تو یہ تو جھوٹ ہو گیا. تو معاہدہ یہ ہے کہ ابھی جھوٹ نہیں بولنا. اور اگر یہ کہتا ہوں کہ چوری کی ہے تو یہ بھی نہیں اچھا لگتا، اس پر تو سزا بھی مل سکتی ہے. چلو چھوڑ دو یہ بھی. پھر شراب پینے کا موقع ملا تو جب سوچنے لگا کہ کل کیا ہوگا، یہی دونوں باتیں سامنے آئیں، کا دفعہ کرو یہ شراب بھی نہیں پیتا. صبح حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک جھوٹ کیا چھڑایا کہ سارے گناہ ہی چھوٹ گئے. جو بندہ سچا ہوتا ہے قوم اس پر اعتماد کرتی ہے، وہ معاشرے کا معتبر انسان ہے، وہ قابل احترام شخصیت ہے. جو جھوٹا ہوتا ہے اس پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا، وہ رب کی نگاہوں میں بھی لعنتی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین قرآن میں. اور معاشرے میں بھی کوئی اسے قابل فخر انسان نہیں سمجھتا.
آپ حیران ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا مخلوق کے سامنے کہ ہم کون ہیں، تو اللہ نے اپنے تعارف میں یہ فرمایا کہ ہم سچے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا قُلْ صَدَقَ اللَّهُ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں۔ اور جب انبیاء کرام کا تعارف کروایا کہ انبیاء کون ہیں، اس میں بھی بنیادی بات بتلائی کہ یہ بھی سچے ہیں۔ صدق المرسلون، بلکہ بعض انبیاء کرام کے نام لے لے کے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا یوسف ایھا الصدیق وامہ صدیقہ۔ قربان جائیں میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلک جمع کی، دنیا جمع ہو گئی۔ بات کیا کرنی ہے کہ میں نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبوت دی ہے، اور اس کے لیے اب دلیل چاہیے نا۔ پتہ کیا دلیل پیش کی؟ مجمع جمع تا حد نگاہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ایک بات فرمائی، لوگوں میں نے تمہارے درمیان میں 40 سال گزارے ہیں، یہ بتلاؤ 40 سال میں تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم ایک دن پیش نہیں کر سکتے، ایک دن کہ ہم دعوے سے کہیں کہ آج فجر سے لے کے دوسرے دن فجر تک ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، ہم دعوے سے کہتے ہیں۔ ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں گڑبڑ چل رہی ہے۔ کیا ہم جس نبی کی امتی ہیں، اللہ نے کیا عظیم شان عطا پر، سامنے دشمن بیٹھے ہیں جو کیڑے نکالنے کے چکر میں ہیں کہ کوئی موقع تو ملے، اور آپ نے دعویٰ بھی 1-2 دن کی بات، ہفتے 2 مہینے کی نہیں کی، فرمایا میں نے 40 سال گزار دیے ہیں۔ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، یہ بتلاؤ مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تو دشمنوں نے جواب بھی اپنے ہی مزاج کے مطابق دیا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا، بلکہ پتہ کیا کہا؟ جربناک مرارا ما وجدناک الا صادقا، ہم نے بارہا اس بات پہ غور کیا، آزمایا آپ کو، حقیقت یہ ہے کہ آپ کو ہم نے ہمیشہ سچا پایا۔ حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جا رہے تھے، اس وقت میں بھی آپ کے گھروں میں ان کافروں اور مشرکوں کی امانتوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وہ سب اختلافات کے باوجود آپ کو صادق اور امین کہے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ہمارے نبی سچے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ دوستی لگانی ہے نا، تو دوست میں پہلی شرط دیکھو سچا ہے جھوٹا ہے۔ دوستی لگانی ہو تو سچوں سے لگاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ اصل تو تقوی والی زندگی ہے، تقوی ملے گا سچوں کے ساتھ دوستیاں لگانے سے، جھوٹوں کے ساتھ دوستیاں لگانے سے تمہیں یہ نعمت نہیں مل سکتی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والصادقین والصادقات، سچے لوگوں کے لیے آگے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ہم نے اجر عظیم ان سچے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ کبرت خیانۃ ان تحدث اخاک کلمۃ هو لك مصدق وانت به کاذب، سب سے بڑی خیانت کیا ہے؟ میں کسی سے بات کر رہا ہوں کہ آج یار میرے ساتھ یہ ہو گیا یہ ہو گیا، وہ بیچارہ افسردہ ہے کہ یار بہت افسوس ہوا، یہ مولوی صاحب سچ بول رہے ہوں گے،
ہوا لک مصدق وانت بھی کاذب، جھوٹوں میں جھوٹ بولے جا رہے ہو، یہ خیانت ہے، اور خیانت کرنا یہ منافق کی علامت ہے، مومن کی نہیں۔ اور منافق کہاں ہوگا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافق ہوگا۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ گھر سے نکلے تو ماں نے ایک نصیحت کر دی تھی، راستے میں قافلہ لٹ گیا، ڈاکو ان کے پاس پہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ڈاکو نے کہا کہ آپ کے پاس تلاشی لی، کچھ ملے گی، پھر لی نہیں ملا، پھر لی کچھ نہیں ملا، آپ کے پاس بیٹا کچھ ہے؟ جی جی ہے، میرے پاس پیسے ہیں۔ پھر تلاشی مل نہیں رہی، کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ تو بغل سے نکال کے دے دیے، یہ رہے۔ بڑی حیرت ہوئی، یار یہ عجیب بچہ ہے، اس نے بچ سکتا تھا، ہمیں تو کچھ نہیں ملا، اتنا تو شعور رکھتا ہے یہ۔ بڑے ڈاکو کے پاس لے گئے، ہم نے اس کو بولا تلاشی نہیں ملا، کچھ نہیں، بولا تمہارے پاس کچھ ہے؟ بولتے ہاں ہے، وہ پیسے نکال کے ہمیں دے دیے۔ بیٹا آپ نے یہ سچ کیوں بولا؟ کہنے لگا میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے۔ اس زمانے میں مائیں اپنے بچوں کو جو نصیحت کرتی تھی ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، 1975-76 کی بات بتا رہا، میرے والد صاحب گھاس کاٹ رہے تھے کہ مجھے رخصت کیا کہ تم کراچی پڑھنے جاؤ۔ جاتے ہوئے چھوٹی سی ایک نصیحت کی جو میں آج اتنے سالوں کے بعد بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آج ہی بولا ہے، بیٹا چوری نہ کرنا، شہروں میں لوگ چیزیں ایسی چھوڑ دیتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ چوری میں مبتلا ہو جاؤ۔ لڑنا نہیں ہے، کسی زمانے میں ماں باپ کی فکر تو دیکھو کہاں سے بنیادوں سے بات اٹھا رہا ہے۔ ماں نے نصیحت کی شیخ عبد القادر جیلانی کو، بیٹا جھوٹ نہ بولنا۔ کہنے لگا میں نے ماں سے وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، تو اگر میں یہ جھوٹ بولتا تو ماں کے ساتھ بے وفائی ہو جاتی، مجھے بے وفائی اچھی نہیں لگی۔ ڈاکو دل سے بات نکلے تو دل پہ اٹیک کرتی ہے، ہل گیا۔ کہنے لگا یار ایک بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرنا چاہتا ہے، میں نے اپنے رب سے جو وعدے کیے میں نے وہ توڑ دیے۔ ڈاکو سے کہا بس یار تم گوار ہو، میں تو توبہ کرتا ہوں۔ چھوٹے ڈاکوؤں نے کہا صاحب ڈاکے میں آپ ہمارے بڑے ہیں، جب آپ توبہ کرتے ہیں تو توبہ میں بھی آپ ہمارے بڑے، ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے یہ ڈاکوؤں کی جماعت اولیاء اللہ کی جماعت بن گئی ایک بچے کی وجہ سے۔ سچ بولا، سچ۔ ایک بزرگ کے پاس حدیث میں ہے، ایک صحابی نے کہا حضرت مومن دھوکہ دے سکتا ہے؟ فرمایا بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک بزرگ کے پاس ان کا بیٹا آ گیا، حضرت جی سائیکل میں پٹرول ڈالنا ہے۔ حضرت جلدی سے پیسے نکالے کہ سائیکل میں پٹرول ڈالنا ہے۔ کسی نے کہا حضرت سائیکل میں پٹرول کدھر ڈلتا ہے؟ وہ تو موٹر سائیکل میں ڈلتا ہے۔ جھوٹ بول رہا ہے؟ فرمایا مومن جھوٹ نہیں بولتا، ہو سکتا ہے سائیکل میں پٹرول ڈلتا ہو۔ کچھ لوگ آگے حضرت وہ ہمارے یہاں پل لگا ہوا تھا دریا کے اوپر، اور وہاں کے لوگ ادھر اور ادھر کے لوگ وہاں جایا کرتے تھے، مگر پل ناراض ہو گیا ہے، وہ اپنے گاؤں چلا گیا ہے۔ ابھی وہ سب لوگ پیسے جمع کر رہے ہیں، اس کو دیں گے، وہ راضی ہوگا تو پھر آئے گا، لوگوں کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو کچھ پیسے آپ بھی عنایت فرمائیں تاکہ پل کو دے دیں، پل واپس آ جائے۔ حضرت جلدی سے پیسے نکالنے لگے۔ کسی نے کہا حضرت پل تو سیمنٹ اور بجری اور جو ہے وہ سریے کا بنا ہوا ہوتا ہے، یہ کیسے ناراض ہو گیا؟ بے جان چیز ہے، ایسی بول رہے ہیں۔ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، ہو سکتا ہے پل ناراض ہو گیا۔ دوستو آج معاشرے میں اس جھوٹ نے اپنے ایسے پاؤں جما لیے ہیں کہ ہمارا معاشرتی نظام درہم برہم کر دیا۔ گھر کے اندر ساس اور بہو کی جھگڑوں کا 90% حصہ جھوٹ پہ مبنی ہے۔
सास बेचारी ने कुछ नहीं कहा, बहू ने झूठ बोला, बेटे को और मां को लड़ा दिया। बहू ने कुछ नहीं कहा, सास ने झूठ बोला, मियां और बीवी में लड़ाई करा दी। मुआशरे के अंदर जो खानदानी लड़ाइयां, झगड़े, फितने, इसकी बुनियाद झूठ पे है। हम कराची में रहते हैं, एक दफा मैं अखबार एक साथी लेके आया, चलो ना यार यहाँ चलते हैं। मैंने क्या लिखा हुआ है, तो कहने लगा यार मैं प्लाट लेना चाहता हूँ। लिखा हुआ है शारे फैसल से चंद कदम के फासले पे। शारा फैसल कराची का मशहूर रोड है, उसके इर्द गिर्द जमीनें जरा अच्छी होती हैं, महंगी होती हैं। उसने कहा इतनी सुस्ती, वो चंद कदम के फासले पे मेरा तो काम बन गया हो। मैंने कहा ऐसा होता नहीं, आपका इसरार है तो चलो। चले गए जी, शारा फैसल से आगे चल, आधा घंटा, पौन घंटा, घंटा, डेढ़, 2 घंटे के बाद हम एक जगह पर पहुंचे कि ये है वो जगह। मैंने कहा ये चंद कदम का ये आलम है, अगर ये लिख देते कि दूर है तो क्या होता। झूठ। जी आपको मैं पैसे 1 महीने के बाद दे दूंगा, बेफिक्र रहो। देते वक्त ही नीयत की हुई है झूठ के देने ही कोई नहीं। एक साहब ने मुझसे कुछ थोड़ा सा कर्ज लिया कि मैं आपको बस 3 दिन में दे दूंगा, मेरी बेटी की शादी है। मैंने खत दे दिए। मैंने कहा चलो मोहल्ले का साथी है, गरीब भी है। 3 दिन गुजर गए, मैं नहीं बोला। महीने के बाद मैंने कहा यार 3 दिन कितने लंबे होंगे, महीना तो हो गया। आप हैरान हो गए, आगे से हंसते हुए कहते हैं मैंने तो आपसे लिया ही इसलिए था कि वापस नहीं देने। कराची में एक निकाह पढ़ाने में गया, ये बहुत पहले की बात है। तो निकाह में मैंने कहा कितना मेहर होगा, तो दुल्हन वालों ने, लड़की वालों ने कहा 5 लाख रुपया मेहर होगा। ये आज से कम 15 साल पुरानी बात है। तो 5 लाख आज भी ज्यादा लगता है, उस वक्त तो बहुत ही ज्यादा था। मैंने कहा 5 लाख। मैंने दूल्हा मियाँ से पूछा, हम तो कातिब है निकाह खां क्या जितने बोलो लिख देंगे, लेकिन मैंने फिर भी एहतियात की कि यार ये 5 लाख बहुत ज्यादा है। मैंने दूल्हा मियाँ से पूछा, दूल्हा मियाँ कितना मेहर होना चाहिए? 10 लाख। दूल्हा ने क्या कहा? 10 लाख। वो था हमारे ये मानसरे की तरफ। मुझे चुपके से कान में कहता है और जी देड़न कर सुन तुसी लिखो, बस पैसे देने कर सुन लिखो जी। और हदीस में है वो ज़ानी है वो शख्स जो मेहर तय होते वक्त ये नियत करे कि मुझे मेहर देना ही कोई नहीं। हम समझ रहे निकाह हो रहा है, नाउज़ बिल्लाह वो बदकारी का नज़म बन रहा है। इन्ना लिल्लाह। कहते हैं 10 लाख लिखो। मैंने कहा हम 5 से परेशान थे, ये कहते 10 लिखो। और जल्दी से उसने हमारे इस पैदा होने वाले शुबे का जवाब दिया कि हमने देना तो है नहीं, लिखना ही है तो लिख दो। और अक्सर लोग मेहर में कह दिया करते हैं और लिखो जी, हम कौन सा मांग रहे हैं, हमने कौन सा कहते हो लिखो। यानी क्या मतलब, आप झूठा फार्म पुर करवा रहे। एक साहब ने लिखवाया कि 5 लाख रुपया मेहर है। मेहर में जी फलां जगह की जमीन, फलां जगह का मकान, फलां जगह, ये 5 लाख पूरे किए ना, जमीन और ये कमरे लिखकर। मैंने चुपके से कहा वो जो जमीन आपने लिखवाई है मुझे 5 लाख में दे दोगे? क्योंकि आपने तो जमीन कमरा 2 चीजें लिखवाई है ना 5 लाख में। मैं एक चीज पे आपको 5 लाख दूंगा। जमीन तो पता 30 लाख रुपए की है। तो मैंने कहा 30 लाख की जमीन 5 पे लिख कर क्यों दी? झूठ, बुनियाद ही झूठ है। दोस्तों मैं यहां पहुंचा तो मैंने तकरीर किसी और मौजू पे करनी थी, लेकिन जब मैंने यहां एक बैनर लगा हुआ देखा, उस पर लिखा हुआ था पैगाम कुरान कॉन्फ्रेंस। सो कुरान का एक पैगाम ये भी है कि सच बोलो, सच बोलो। दीन सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं। तहज्जुद पढ़ने वाले, हज उम्रे करने वाले, पहली सफों के नमाजी, तस्बीहात पढ़ने वाले बहुत मिलेंगे, मगर अपने मामलात में झूठ दर झूठ, झूठ दर झूठ। जैसे दीन में नमाज है, सच बोलना भी दीन में है।
جیسے دین میں نماز ہے اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا بھی دین کا حصہ ہے، جیسے دین میں نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے اپنے پڑوسی کے حقوق کی رعایت کرنا بھی دین ہے، جیسے دین میں نماز روزہ ہے تعلقات کو خوشگوار رکھو، قطع تعلقیاں نہ کرو، لڑائیاں جھگڑے فتنے نہ کرو جس کی بنیاد جھوٹ ہوتی ہے، تحقیق کر لو، پہنچ جاؤ جی فلاں آدمی آپ کو یہ کہہ رہا تھا یہیں سے شروع ہو گیا یہ اس کے خلاف، پہلے پوچھ تو لو ایسا ہوا بھی یا نہیں ہوا، اس نے بیچارے نے کچھ کہا بھی یا نہیں کہا۔ یہ صلہ رحمی حدیث میں آتا ہے، یہ صلہ رحمی اٹکی ہوئی لٹکی ہوئی ہے عرش الہی سے، اور یہ کہتی ہے یا اللہ جس نے مجھے ملایا تو اس کو ملا دے، جس نے میری قطع تعلقی کی، جس نے یعنی مجھے توڑ دیا یا اللہ تو بھی اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے۔ من وصلہ وصلہ اللہ ومن قطعہ قطعہ اللہ۔ آپ بولیں گے یار کوشش تو کرتے ہیں دفعہ کرو، مانتا ہی نہیں۔ اگلے کو ایک ساتھی مجھے کراچی میں کہنے لگا آپ اکثر بولتے رہتے ہو معاف کر دو یار، کتنا معاف کریں؟ میں نے کہا اتنا معاف کرو جتنا تم چاہتے ہو کہ میرا رب مجھے معاف کر دے، اتنا ہی معاف کرو، اتنا ہی۔ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ۔ ہمیں بدلہ تو رب سے لینا ہے، اس سے لینا ہی کوئی نہیں، اس کو کیا کریں، ہم تو اللہ کے لیے معاف کریں۔ میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی، ایک دفعہ دو دفعہ 10 دفعہ معاف کیے، یہ نہیں سمجھتی اسے گھر بھیج دو۔ میری بیٹی کسی کے نکاح میں ہو اور وہ بدتمیز بد اخلاق ہو، میں اپنے داماد سے کیا چاہوں گا کہ کتنی مرتبہ میری بیٹی کو معاف کرے، یار اتنی مرتبہ آپ بھی اپنی بیوی کو معاف کر دو، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ میری بیٹی کے لیے تو میں چاہوں کہ 1000 مرتبہ معافی ہو جائے، میں پھر بھی داماد سے اچھی امیدیں وابستہ رکھوں گا کہ یار درگزر کر دے، تو اگلا بھی آپ سے اچھی امیدیں وابستہ کی ہوئے ہے کہ یار درگزر کر دو۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جھگڑوں کی بنیاد جھوٹ ہے، اس کو چھوڑو۔ سو میری پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم اس بات کا عزم کریں جب بھی کوئی معاملہ ہو اس کی گہرائی میں جائیں اور اس میں مثبت نتائج نکالنے کی کوشش کریں۔ جھوٹ کی بنیاد پر اپنے گھروں کو تباہ نہ کرو، جھوٹ کی بنیاد پر اپنے رشتہ داروں میں نا اتفاقی اور افتراق پیدا نہ کرو، جھوٹ کی بنیاد پر اپنے معاملات میں مزید انتشار نہ پیدا کرو۔ ایک ہی چیز پہ آ جاؤ گے، سچ، مجھے امید ہے میرا رب دیگر کوتاہیاں اور گناہوں کو خود بخود مٹا دے گا۔ یہ قرآن کا ایک پیغام ہے، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری دوسری اور آخری گزارش یہ ہے، آج دشمن کی نگاہوں میں جو چیزیں کھٹکتی ہیں ان میں ایک مدرسہ بھی ہے۔ ایک ساتھی مجھے کہہ رہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند جو فتنہ اٹھا ہے نا اس کے بعد سے یہ فتنے اٹھنے شروع ہوئے ہیں، یہ مدرسے بنے ہیں دیوبند کے بعد۔ میں نے کہا دیوبند کے بعد مدرسے نہیں بنے، یہ غلط بات ہے۔ مدرسہ اس وقت بنا ہے جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، ہمارا نصاب آسمان سے ڈائریکٹ آیا ہے، اقرا پڑھو۔ اچھا پڑھنا کیا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ بسم ربک الذی خلق، وہ کچھ پڑھو جس سے تمہیں تمہارے رب کا تعارف ہو۔ ہم وہ کچھ پڑھتے ہیں جس سے بلڈنگیں بن جائیں، وہ کچھ پڑھتے ہیں جس سے گاڑیاں بن جائیں، وہ کچھ پڑھتے ہیں جس سے بینک بیلنس بن جائے، ہم وہ کچھ پڑھتے ہیں جس سے بیٹا اپنا مستقبل مالی اعتبار سے مضبوط کر لے۔ اور رب کیا کہتا ہے؟ وہ کچھ پڑھو جس سے تمہارے رب کا تعارف ہو۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اگر رب کا تعارف ہو گیا، تم رب سے جڑ گے تو رب تمہارے مسئلے خود ہی حل کر دے گا۔ ہارون الرشید نے کہا تھا کہ جس کو جو چیز چاہیے اس پہ ہاتھ رکھے اس کو چیز مل جائے گی۔ تو ایک باندی نے اٹھ کر ہارون الرشید پہ ہاتھ رکھ دیا، اس نے دیگر چیزیں لوگوں نے لے لی، گاڑی بنگلے پلاٹ، تو کیا کر رہی ہے؟ کہا یہ لوگ ایسے پاگل ہیں۔ میں نے ہارون الرشید جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اس کی ہے نا، جب آپ پہ میں نے ہاتھ رکھ دیا آپ میرے،
جب آپ میرے تو یہ سب چیزیں میری ہو جائیں گی، اور آپ میرے نہیں تو میں ایک پلاٹ لے کے کیا کروں گی، میں ایک گاڑی لے کے کیا کروں گی، مجھے تو سب کچھ چاہیے، میں نے مرکز پہ ہاتھ رکھا، یہ ساری کائنات میرے رب کی ہے۔ اور اس نے وعدہ کیا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور روزی ہم دیں گے، تم تو ہم کیا کریں پھر؟ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، گھر والوں کو نماز کا بولا کرو، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، روزی ہم دیں گے۔ رزق میں کوئی آدمی رزق کی تنگی دور کرنا چاہے، اس کے اسباب میں ایک کام یہ بھی ہے کہ گھر والوں کو نماز کا بولا کرو، اللہ تمہاری روزی میں برکت دے دے گا۔ اچھا ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوں، روزی کے حوالے سے بڑی تنگی ہے، پتہ آپ نے کیا فرمایا؟ ہمیشہ باوضو رہا کرو، بس ایک لوٹا پانی کا خرچ ہوگا، تمہارے مسئلے اللہ حل کر دیں گے۔ نماز کے لیے تو وضو کرتے ہیں نا، حضور نے فرمایا نہیں، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، تم دکان جا رہے ہو باوضو ہو کر جاؤ، آپ کارخانے میں فیکٹری میں جا رہے ہو، بازار جا رہے ہو باوضو، گاڑی میں بیٹھے ہوئے باوضو بیٹھے۔ الوضوء سلاح المؤمن، یہ مومن کا اسلحہ ہے۔ دشمن سے لڑنے جا رہے ہو، شیطان ہمارا دشمن ہے، بہت ساری اوریانی فحاشی سب کچھ ہے، ان دشمنوں سے بچنے کے لیے مسلح ہونا چاہیے نا، وہ اسلحہ ہے وضو۔ اللہ تمہاری روزی میں بھی برکت دیں گے، تمہیں دشمن سے بھی محفوظ فرمائے۔ بات لمبی ہوگی، میں کہہ رہا تھا بسم ربک الذی خلق، کیا پڑھنا ہے جس سے میرے رب کا تعارف ہو جائے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر مسجد بنائی، ادھر مدرسہ بنایا، جب سے اللہ کے نبی تشریف لائے مدرسہ کھل گیا، آپ نے مسجد بھی بنائی ہے، مدرسہ بھی بنایا ہے۔ دیوبند پہلے بنا یا صفہ پہلے بنا؟ ہمارا تعلق صفہ سے ہے، جس کے شاگردوں میں ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، ایسے ویسے نہیں، فرمایا رئیس المحدثین ہیں عبداللہ بن عمر، رئیس الفقہاء ہیں عبداللہ بن مسعود، رئیس المفسرین ہیں عبداللہ بن عباس، یہ اس مدرسے کے طالب علم ہیں۔ ہمارا تعلق اس مدرسے سے ہے۔ مدرسہ کب جتنی پرانی تاریخ اسلام کی ہے، اتنی پرانی تاریخ مدرسے کی ہے۔ اور اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک جملہ کہہ دوں، مدرسے کا دشمن حقیقت میں اسلام کا دشمن ہے۔ ڈائریکٹ اسلام پہ حملہ نہیں کر سکتا تو مدرسے پہ حملہ کر۔ اس کپ کے اندر دودھ ہے، کپ کا دشمن یہ حقیقت میں اس دودھ کا دشمن ہے۔ کپ کا کام تو کچھ نہیں، اس نے تو دودھ کی حفاظت کی ہوئی ہے۔ مدرسوں کا تو در و دیوار کا نام تو نہیں ہے مدرسے، مدرسوں نے تو قرآن کی حفاظت کے مراکز ہیں۔ ان سے دشمنی تو قرآن سے دشمنی ہے۔ مولوی سے دشمنی مولوی سے نہیں ہے، وہ تو آپ عام انسان ہیں۔ مولوی کی اہمیت تو قرآن اور حدیث کی وجہ سے ہے۔ جو قرآن اور حدیث کا دشمن ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کی کتاب پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا، لہذا اس نے مولوی پہ مدرسے پہ حملہ کرنے کا آغاز کیا ہوا، اس کو سمجھو۔ اور میں نے کل بھی ایک مجلس میں عرض کیا، جان بوجھ کر سوچی سمجھی سازش کے تحت مولوی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج حکومت اعلان کر دے کہ مسجد کے مؤذن کی تنخواہ 1 لاکھ روپیہ ہے، امام کی تنخواہ 2 لاکھ روپیہ ہے، جو آدمی حافظ قرآن بنے گا مظفر آباد میں اس کو 1000 گز کا بنگلہ ملے گا، جو نادرہ پڑے گا 500 گز کا مکان اس کو بھی پلاٹ مل جائے گا، 10 سورتیں یاد کرے گا تو اس کے گھر کی بجلی کا بل معاف ہو جائے گا، جو آدمی جنازے کی دعائے قنوت التحیات ڈھنگ کی پڑھ لے گا، ہم اس کو بھی ایک بڑا موبائل لے کر دے دیں گے۔ پھر دیکھو مفتی تنویر صاحب کے مدرسے میں اگر جگہ مل گئی جو مرضی ہے، امام صاحب مجھے بھی داخلہ دے دو، بابا جی آپ 80 سال سے اوپر کے ہو، آپ کو نہیں ابھی کچھ یاد ہوگا۔ نہیں سنا ہے کہ اگر 10 سورتیں بھی یاد ہو گئیں بجلی کو بل معاف ہو جائے گا۔